یہ ایک دلچسپی ہے اور آپ اس شعبے میں اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں استعمال میں لا رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کا ہدف ہے کہ ہم ملک کو کچھ دے سکیں، اس کے ریونیو کو بڑھا سکیں، محصولات میں اضافہ کر سکیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ مملکتی زندگی میں بنیادی چیز امن و امان ہے اور خوشحال معیشت ہے۔ جب امن و امان کا سوال آتا ہے تو اس سے مقصود تمام تر انسانی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، انسان کی جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ، اور یہ ایک ماحول پیدا کرتا ہے بہتر معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے، خوشحالی کے لیے۔ بدقسمتی سے ہم اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں اضطراب ہے، پرامن شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں، کہیں پر مسلح گروپ کام کر رہے ہیں، کہیں پر اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں، اور اس طرح پورے ملک میں ایک بے چینی کی کیفیت موجود ہے۔ اس ماحول میں اگر آپ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور اپنے شعبے میں آپ ترقی چاہتے ہیں تو یہ آپ کا خلوص ہے، یہ ملک کے ساتھ آپ کا خلوص ہے، یہ جدید ایک سائنس کے ساتھ آپ کا خلوص ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر چیز ترقی پذیر ہوا کرتی ہے، خاص طور پر جب ہم سائنس کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہر زمانے کا سائنس اس کی اپنی ایک تھیوری ہوتی ہے، اور اس زمانے کے جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ اپنے مشاہدات کی حد تک دنیا سے اور انسانیت سے بات کرتے ہیں اور اپنی ایجادات پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ زمانہ جب بدل جاتا ہے تو انسان کی تفتیش ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے اور اس کی تحقیق بھی جاری رہتی ہے۔ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم ان تبدیلیوں سے اسی وقت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب ہم وہ ماحول بھی پاکستان کو دیں گے۔ اس وقت پاکستان میں نہ تو سیاسی استحکام ہے، نہ ہم معاشی طور پر مستحکم ہیں، نہ دنیا ہمارے ساتھ ابھی تک کاروبار کرنے کے لیے آمادہ ہو رہی ہے۔ ہمارے جو دوست ممالک ہیں جن کو پاکستان کی اکانومی کے بارے میں تشویش ہے، وہ بھی پریشان کھڑے ہیں کہ پاکستان کو ہم کیسے بچائیں۔ دنیا میں وہ قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہاں پر تو نہ ہمارا آئین محفوظ ہے، نہ ہمارا قانون محفوظ ہے، نہ ہماری پارلیمنٹ محفوظ ہے، نہ ہمارے ادارے محفوظ ہیں۔ ہر ادارہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دائرۂ کار سے آگے بڑھ کر دوسرے اداروں کے اندر مداخلت کر سکوں، انہیں زیر نگی کر سکوں۔ اپنی قوت کی بالادستی کے لیے سب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں، ہم کمزوریوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم ایک ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کریں اور طاقتور بنیں۔ ہم فوج کو بھی طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری دفاعی قوت ہے، ہم عدلیہ کو بھی طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسی سے لوگوں کو انصاف کی توقع ہوتی ہے۔
ہم پارلیمنٹس کو بھی اپنے دائرہ کار تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی قانون سازی کا اور عوام کے مسائل پر بحث کرنے کا اور اس کے لیے راستہ نکالنے کے لیے طاقتور کردار ادا کر سکیں. لیکن آج ایک ایک ادارہ ہمارا کمزوری کی طرف جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم آئین پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا آئین یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے ہم سب کے بیچ میں، چاروں صوبوں کے بیچ میں، تمام قومیتوں کے بیچ میں، تمام افراد کے بیچ میں، اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے. اگر آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہم اسی قسم کے اضطراب کا شکار ہوں گے، عدم استحکام کا شکار ہوں گے، جس طرح کے آج کے ماحول میں آپ روزانہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ہم ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور آئیں، تبدیلیاں لائیں. وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بڑھتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں. آپ ضرور تبدیلیاں لائیں، لیکن اس میں لوگوں کو آپ کا مخصوص سیاسی مفاد نظر نہ آئے. جہاں آپ بہت اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے نظریے کے ساتھ ایک اچھی تجویز سامنے لاتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بھی ادراک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا ایک اپنا مخصوص سیاسی مفاد پنہاں ہے، تو وہاں اعتماد ختم ہو جاتا ہے. کیسے آپ اعتماد برقرار رکھیں گے؟ کیسے پارلیمنٹ اپنا اعتماد برقرار رکھے گی؟ کیسے ہمارے حکمران اپنا اعتماد برقرار رکھ سکیں گے؟ تو اگر ہم نے واقعی پبلک کے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے، اب آج کل ہر عام آدمی اور ہر نوجوان صبح و شام کی تغیرات سے آگاہ ہے. آپ کسی کو خوبصورت الفاظ کے ساتھ اب دھوکہ نہیں دے سکتے. حقائق کی طرف جانا ہوگا اور ان حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا. ان کی اصلاح کے لیے آپ کوشش کریں اور ضرورت کی بنیاد پر کریں. ملک اور قوم کی ضرورت کو ضرورت سمجھیں، اپنی ذاتی ضروریات کو ترجیح نہ دیں، تو تب معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے، مستحکم بنائے اور تمام ادارے مستحکم ہو جائیں تو ملک بہتر طریقے سے آگے چل سکے گا. آپ کے ادارے کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. آپ نے جو مجھے عزت دی ہے میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس میدان میں جو قدم آپ آگے بڑھائیں گے، ہماری ناتواں صحیح لیکن جو صلاحیتیں ہیں ہم آپ کے لیے وقف کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.